اگر آپ کے پاس ہتھیار نہ ہوں، نہ لشکر ہو، نہ ہی جنگ کا تجربہ ہو، اور آپ کے سامنے ہو آپ کا مد مقابل پورا مکہ، تو کیا آپ میدان میں اتریں گے؟ یہ کہانی ہے 313 جان نثاروں کی، یہ کہانی ہے یقین کی، یہ کہانی ہے بیٹل آف بدر کی۔ مدینہ میں اسلامی ریاست قائم ہو چکی تھی، مگر مکہ خاموش نہ تھا۔ قریش نے عہد کیا تھا کہ وہ اسلام کو جڑ سے ختم کریں گے۔ اسی دوران خبر ملی کہ ابو سفیان کا تجارتی قافلہ شام سے واپس آ رہا ہے۔ یہ وہی قافلہ تھا جس میں مسلمانوں کا مال بھی شامل تھا جو وہ مکہ میں چھوڑ آئے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا کہ قافلے کو روکا جائے۔ یہ جنگ کا ارادہ نہ تھا، صرف قافلہ روکنے کا ایک منصوبہ تھا۔ ابو سفیان کو خبر مل گئی۔ اس نے مکہ والوں کو پیغام بھیجا کہ اپنے قافلے کو بچاؤ۔ پورے مکہ میں ہلچل مچ گئی۔ تقریباً 1000 کا لشکر تیار ہوا۔ بڑے بڑے سردار نکلے، ابو جہل، عتبہ بن ربیع، شیبہ بن ربیع، امیہ بن خلف جیسے سردار۔ یہ صرف جنگ نہ تھی، یہ انتقام تھا۔ جبکہ مدینہ سے نکلنے والے مسلمان تقریباً 313 تھے، ہتھیار محدود، اونٹ کم، 2 یا 3 افراد ایک اونٹ پر سوار ہوتے۔ جب خبر ملی کہ سامنے مکمل لشکر ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا۔ مہاجرین بولے ہم آپ کے ساتھ ہیں، مگر اصل سوال تھا انصار کا، کیونکہ معاہدہ مدینہ کے دفاع تک تھا۔ تب سعد بن معاذ کھڑے ہوئے اور کہا، مقام تھا بدر، پانی کے کنووں والا علاقہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت سے کنووں پر قبضہ کیا۔ یہ جنگی حکمت عملی تھی۔ ایک چھوٹا سا خیمہ بنایا گیا جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نگرانی کرتے۔ رات آئی، کچھ سو گئے، کچھ دعا میں لگ گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات دعا کرتے رہے، ہاتھ اٹھے ہوئے، الفاظ گونج رہے تھے، اے اللہ، اگر یہ جماعت ہلاک ہو گئی تو زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی باقی نہ رہے گا۔ یہ دعا دل کی گہرائی سے نکلی تھی۔ صبح ہوئی، دونوں لشکر آمنے سامنے۔ پہلے انفرادی مقابلے ہوئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ، یہ باری باری مقابلے میں آئے، مخالف سردار مارے گئے۔ یہ آغاز تھا۔ پھر عمومی جنگ شروع ہوئی۔ 313 بامقابلہ 1000۔ ظاہری طور پر نتیجہ واضح تھا، مگر آسمان نے فیصلہ کر لیا تھا۔ قرآن گواہی دیتا ہے کہ اللہ نے فرشتے بھیجے، مسلمانوں کو سکون ملا، دل مضبوط ہوئے، دشمن کے دلوں میں رعب پڑ گیا۔ یہ صرف تلوار کی جنگ نہ تھی، یہ جنگ تھی ایمان کی۔ میدان میں ابو جہل بھی موجود تھا، وہی شخص جو مکہ میں سب سے بڑا مخالف تھا۔ آخر کار وہ مارا گیا۔ یہ غرور کا خاتمہ تھا، یہ ظلم کے ایک باب کا اختتام تھا۔ جنگ ختم ہوئی۔ کافروں کے 70 سردار مارے گئے اور 70 قیدی بنے۔ مسلمانوں میں سے 14 صحابہ کرام شہید ہوئے۔ یہ پہلی بڑی فتح تھی۔
مدینہ میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، جبکہ دوسری طرف مکہ میں ماتم کا ماحول تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا۔ کچھ کو فدیہ لے کر چھوڑا گیا، کچھ کو اس شرط پر کہ وہ 10 مسلمانوں کو لکھنا پڑھنا سکھائیں۔ یہ تعلیم کی بنیاد تھی، یہ رحم کا عملی مظاہرہ تھا۔ بدر ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ تعداد فیصلہ نہیں کرتی، وسائل فیصلہ نہیں کرتے، بلکہ یقین فیصلہ کرتا ہے۔ یہ وہ دن تھا جسے قرآن نے یوم الفرقان کہا، حق اور باطل میں فرق کا دن۔ بدر کی ریت پر صرف خون نہ بہا، بلکہ تاریخ لکھی گئی۔ 313 نے دنیا کو بتایا کہ اگر مقصد اللہ ہو تو کمی کمزوری نہیں رہتی۔ مگر یہ کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ مکہ نے شکست قبول نہ کی، انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی۔ اگلا معرکہ احد کے پہاڑ کے دامن میں ہونے والا تھا۔ اگلے ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے احد جب ایک لمحے کی غلطی نے منظر بدل دیا۔ کیا ہوگا جب فتح شکست میں بدلتی نظر آئے گی؟ کیا ہوگا جب افواہ پھیلے گی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے؟